بیان فرمائیں۔ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزاروں سجدے روئے زمین پہ ہوں لیکن روئے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کے حوالے سے چند قدات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ جبین شبیر پہ در شہادت کا ثانیہ رقم نہ ہوتا، جبین شبیر پہ شہادت کا ثانیہ در رقم نہ ہوتا، عروج دین جہاں میں خدا کی قسم نہ ہوتا۔ حسین ہی نے گلا کٹا کر بچائی مذہب کی آن، ورنہ ضمیر انسان کو موت آتی صداقتوں کا بھرم نہ ہوتا۔ نہ رہنماؤں کو راہ ملتی، نہ کوئی پاتا فروغ منزل، اگر زمانے کی رہ گزر پر حسینیت کا علم نہ ہوتا۔ آوال بلند درود شریف۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم سامعین گرامی، عزاداران حسین و اہل بیت، میں آج پہلی مرتبہ شاہ اللہ دتا گاؤں میں آیا ہوں، اور یہ خصوصی دعوت تھی سید نجم شاہ صاحب اور ذی شاہ صاحب، یہ وہاں تشریف لے گئے میرے پاس، اور میرے ماموزاد پیر برکت حسین گیلانی نے اصرار کیا، چونکہ یہ اہل بیت کی محفل ہے اور بالخصوص سید الساجدین فخر اولین و آخرین
سیدنا زین العابدین آپ کا ذکر خیر اس محفل میں ہے. اس مناسبت سے میں نے کہا کہ میں ضرور وہاں جاؤں گا. ہمارا خاندانی تعلق اور رابطہ جو ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے ہے. ہمارا سلسلہ نسب منتہی ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ تک، اور اس گھر سے نسبی تعلق کے حوالے سے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں، میرے علم میں ہے، وہ ان لوگوں کو سنایا جائے جو اس گھر سے محبت رکھتے ہیں. فضائل اہل بیت یوں تو ہر جگہ بیان ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فضائل اہل بیت اور مقامات اہل بیت بیان کرنا یہ روح کی زندگی ہے. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء اہل سنت سے کہ آپ ممبروں پر جب جاتے ہیں تو نماز، روزہ اور وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں. یہ بجائے خود نیکی ہے بلکہ تبلیغ دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ممبر رسول پر اولاد رسول کا بھی ذکر کیا کریں. آپ کو معلوم ہے، میں کچھ تمہیدی جملے پہلے بولوں گا کہ یہ دور ابتلا کا ہے، اور اس دور میں مسلمانوں کو جو تقسیم کر دیا گیا ہے مختلف فرقوں میں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ملی وحدت جو ہے اس کو قائم کریں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے اس فرمان کو عملی جامہ پہنائیں، کہ اللہ کے جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور سب ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. وہ علم نبوت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو کائنات میں سب سے بڑا علم ہے. کائنات میں جہاں جہاں شرک ہے یا تھا، آپ کا جھنڈا بلند ہوا تو شرک کے تمام چھوٹے چھوٹے جھنڈے سرنگوں ہو گئے، زمین بوس ہو گئے. اور اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال اور صفات کی علم بردار ہے. علم بردار ہے حضور کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تجلیات کی. جملہ جو صفات ہیں ذات کے، یہ علم بردار ہے یہ ذات. تو دیکھیے، کوئی سنی، کوئی شیعہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ حضور سید عالم کی ذات عالیہ
کائنات میں سب سے بڑی علمدار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. تو وہ علم بردار جہاں جہاں جس میدان میں تشریف لے گئے علم ساتھ تھا. کوئی سنی اس سے انکار نہیں کر سکتا, کوئی شیعہ, کوئی دوسرے مسلک کا آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. علم کی ایک روایت تھی, جو اللہ کی عظمت کا علم بردار ہو اور تمام رسولوں کا سردار ہو اور صداقت کا معیار ہو, اس کے ہاتھ میں علم ہے. اور علم کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا, بلندی. علم میں نے بلندی. آپ دیکھیے کہ حضور کے دور اقدس میں یہ علم جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے یہ علم ساتھ ساتھ رہا. ترتیب خلافت کے بعد یہ علم اگر دوبارہ نمودار ہوا تو کربلا میں ہوا. دیکھیے میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, مگر میں بات وہ کروں گا جس کو اہل سنت بھی مانیں گے. اگر منصف ہوئے تو اگر انہوں نے انصاف کیا تو مانیں گے وہ کہ رسالت مآب کے دور اقدس کے بعد اگر علم کا دوبارہ ظہور ہوا تو دست علم بردار جناب عباس علمدار کے ہاتھ میں. جناب صدیق اکبر, جناب عمر, جناب عثمان کے ادوار مقدسہ میں ان ذوات عالیہ نے بھی علم حق بلند کیے رکھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن براہ راست جس توانائی اور طاقت کے ساتھ اور سابقہ عام کے ساتھ میدان کربلا میں یہ جھنڈا اٹھایا گیا, اس کی مثال نہیں ہے. تو یہ کیا علم برداری کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ اتنے عرصے بعد جب یہ دوبارہ جھنڈا کربلا میں اٹھایا گیا تو اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے, ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. لفظ جو ہے یہ ظاہر ہے, معنی جو ہے یہ باطن ہے. توجہ چاہتا ہوں. لفظ کیا ہے؟ ظاہر ہے, جو نظر آتا ہے. لفظ کیا ہے؟ لکھا ہوا, وہ آپ سامنے یہ لفظ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں نا, لیکن آپ کو معنی بھی کبھی نظر آیا؟ بولے, کبھی آپ نے نہیں دیکھا نا. ایک ہے ہر چیز کا ظاہر, کیا ثابت ہوا؟ ایک ہے باطن. باطن وہ ہے کہ جو ظاہر میں ہو, چھپا ہوا ہو. اور ظاہر ہے کہ ظاہر کی آبرو باطن ہی سے ہوتی ہے.
جملہ توجہ کرو. ظاہر ہے کہ ظاہر کی آبرو باطن ہی سے ہوتی ہے. اگر لفظ میں معنی مخفی نہ ہو تو لفظ محمل کہلاتا ہے کہ لفظ محمل بے معنی ہے. تو آبرو لفظ مضمر ہوتی ہے معنی میں. اگر معنی ہو تو الفاظ کی عزت ہوتی ہے. آپ کو ایک جملہ سناؤں معذرت کے ساتھ. میں ایک بات چلا رہا ہوں کہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اپنے سامعین کو کہ معنی جو ہے جب تک نہ ہو لفظ محمل ہوتا ہے. صحابہ میں بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی. ایک دفعہ دونوں جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر بلند قامت تھے. حضرت عمر کا بھی قد لمبا تھا تو حضرت علی جو تھے وہ میانہ قد تھے. تو حضرت عمر نے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ انت بیننا کالنون فی لنا، کہ اے علی توجہ کرو، اے علی تو ہم دونوں میں یعنی صدیق اکبر میں اور عمر فاروق کے لمبے جو قد ہیں ہمارے ان میں تو جو چھوٹا قد ہے تیرا وہ اس طرح ہے جس طرح لنا کے دونوں لاموں میں اور الف میں نون ہوتا ہے چھوٹا سا. سمجھیں چھوٹا سا نون لنا، لام بھی لمبا اور الف بھی لمبا اور نون جو ہے چھوٹا ہے. تو ہم دونوں میں ایسا ہے. تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا جواب سنیے. فرمایا ابو بکر اور اے جناب عمر یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ نے ٹھیک فرمایا کہ انت بیننا کالنون فی لنا، کہ میں آپ دونوں میں ایسا ہوں جیسے لنا میں نون ہے. لیکن یہ بھی توجہ فرمائیے لولا کنت بینکما لکنتما لا، کہ اے ابو بکر اور اے عمر اگر میں تم دونوں میں سے ہٹ جاؤں تو تم لا ہو جاؤ. نون ہٹ جائے تو کیا بنتا ہے لا. تم دونوں کی نفی ہو، نہ عمر رہے نہ صدیق رہے. تمہارا وجود میرے مجھ سے ہے کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. کہ لنا کا جو لفظ ہے، لنا کا جو لفظ ہے اس میں نون جو ہے، نون کی وجہ سے اس کا معنی قائم ہے. اگر نون ہٹ جائے تو اس کا معنی لنا کا معنی نہیں بنتا، تو لا ہو جائے گا. اس لیے علی کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے. اکبر نے کیا کہا تھا؟ سکھا رہی ہے یہ ترکیب مجھ کو طب سلیم، یہ ترکیب مجھ کو طب سلیم سکھا رہی ہے. کیا کہ علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم. تعلیم کا لفظ دیکھیے، پہلا لفظ کیا ہے؟ حرف تے، آخری کیا ہے؟ میم. کیا بن گیا؟ تم. درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں علی ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ نے تعلیم کے لفظ میں علی کو رکھا
تعلیم نہیں. دیکھیے نقطے کی بات کر رہا ہوں، نقطے کی بات کر رہا ہوں، اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں اس کے نام پر نقطہ نہیں ہے. صفت اصل شاہ صاحب، اس کے نام پر نقطہ نہیں ہے، لیکن وہ منبع نکات ہے جہاں سے نقطے نکلتے ہیں. بھائی ہم نے جناب علی سے پوچھا حضور آپ کے نام پر نقطہ نہیں ہے. بڑے نقطے کی بات ہے کر رہا ہوں. نقطہ نہیں ہے، کہنے لگے کہ محمد پر بھی تو نہیں ہے. لفظ محمد پر بھی نقطہ نہیں ہے، اور میرا تعلق چونکہ علی عظیم سے ہے اس لیے لفظ اللہ پر بھی نقطہ نہیں ہے. بھائی پھر بھی بتائیے سرکار آپ کا نقطہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں نے میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا. میں نے کہا تھا کہ تمام قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ نقطے میں ہے. انا نقطہ تو اور وہ نقطہ میں ہوں. وہ نقطہ میں ہوں کہ بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. اس لیے ثابت کیا ہوا کہ میں نے عرض کی تھی کہ جس میں تو جس لفظ میں معنی مخفی نہ ہو وہ الفاظ مکمل ہوتے ہیں. کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. پنچکی چلتی ہے نا تو پتھر گھومتا ہے. جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر سرگرداں ہے، پھر رہا ہے، تو یہ اب خود پھر رہا ہے. تو جو ایسا سوچے گا وہ احمق ہوگا. اس کے نیچے پانی ہے، اس کا باطن جو ہے وہ پانی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. تو اسی لیے جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ انتا کر ریح ونحن کالغبار. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ذات مطلق تیری مثال ہوا کی ہے، وَنَحْنُ كَالْغُبَارِ، اور ہماری مثال غبار کی ہے. غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہوا نظر نہیں آتی ہے. پن چکی چلتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن پانی اس میں چھپا ہوا نظر نہیں آتا. انسان ہنستا ہے تو اس کے دانت نظر آتے ہیں جو علامت خوشی ہے، لیکن خوشی نظر نہیں آتی. علامت خوشی دانتوں کی جو چمک ہے، سفیدی ہے، تو وہ نظر آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، یہ آدمی خوش ہے. لیکن خوشی نظر نہیں آتی، وہاں پانی نظر نہیں آتا، ایک جگہ ہوا نظر نہیں آتی، ایک جگہ خوشی نظر نہیں آتی. اور ایک عجیب بات کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی، تو اس نے کہا کہ آپ یہ بیان کریں یہ
شیعہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. آپ نے جو بات بیان کر دی ہے، میں نے کہا میں نے بڑی مستند کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، آپ اس کتاب کا حوالہ تلاش کریں. آپ کو اس میدان میں بڑا دعویٰ ہے، آپ بڑے محقق بنتے ہیں، تو آپ یہ روایت جو ہے اس کی تلاش کریں کہاں ہے. وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے غسل دینے لگو تو میری ناف میں جو پانی ہے وہ تم اپنی زبان سے چوس لینا. یہ خاص بات ہے. میں باطن کی بات کر رہا ہوں نا، اور باطن بطن سے ہے. بطن میں نا پیٹ ہوتا ہے، بطن کا میں نا پیٹ ہوتا ہے. باطن وہ چیز جو پیٹ کے اندر ہو. یہ علم والوں کی باتیں ہیں، میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع بواطن ہے، اور اس کا جو بطن ہے چھپی ہوئی چیز. تو حضور نے جو یہ فرمایا تو کیا مقصد تھا کہ جو جوہر محمد ہے، جو ایک تو محمد کی ظاہری ذات ہے نا جو کائنات کے سامنے آئی، اور ایک وہ ذات ہے جو محمد کے اندر کی کائنات ہے. اندر کی جو کائنات ہے وہ میں تمہیں دوں گا. چنانچہ آپ نے وہ پانی اپنی زبان سے لگایا اور ناف میں، تو یہ کیا ہوا کہ باطنی فیوز جتنے ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیضان، اور وہی فیضان اہل بیت میں چلا. وہی باطنی فیضان اہل بیت میں چلا. اور اس کو آپ دیکھیے کہ یہ شخصیت جسے ہم آج زین العابدین سید الساجدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں یہی کہا تھا، اللہ نے یہی ارشاد فرمایا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، یہ خاص بندے ہیں. یہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، عباد الرحمان ہیں، خاص بندے ہیں رحمان کے. جو خاص بندے ہیں وہ بندے عوام نہیں. جو خاص بندے ہیں وہ بندے عوام نہیں. 1000 بار جو یوسف بکے غلام نہیں. یہ خاص بندے ہیں. اس لیے ان خاص بندوں کو سمجھنے کے لیے بھی خاص بندے درکار ہیں. میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. یہ کوئی کو میں ذرا لمبا کر کے کہہ رہا ہوں، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. جس طرح میرے جد امجد نے کہا فرمایا تھا کوئی برلیاں موتی لے کریاں، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر. زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا.
حاجی نصیر الدین نصیر، یہ لکھا ہے پنجابی میں بولے، بہرحال سب چلتی اپنی اپنی جگہ پہ آئے گی، اپنے اپنے مقام پر ہر چیز آتی ہے، دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے، اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے، ہر مقام پر بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باطن کا سلسلہ کیا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ظاہر پر بھی ہے، لیکن ظاہر میں جب تک باطن نہ ہو تو کیا تعاون ہے؟ یہ گھر والے ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اور آپ نے ایک عربی کا جملہ سنا ہوگا کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، کہ گھر والا اپنے گھر کے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ جڑیاں چیزاں کرے پہ ہونی محلے والے اس میں جاننے، بولو کرے والے جاننے تے قرآن لکھا کرے وے، قرآن لکھا کرے وے تے کار نہیں گل کار والے جاننے، اے مرضی ہے کار والے کار نہیں گل باہر کڈن تے محلے والے تاں پتہ لگنی، سمجھ آئی؟ کیڑا شخص ہے جیڑا آکھے کہ ایک گل غلط ہے، سنی بھی سنے، شیعہ بھی سنے، دیوبندی بھی سنے، تمام مسلک سنے میری بات، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ، آپ کا دروازہ مبارک کیا کائنات میں سب سے بڑا دروازہ نہیں ہے؟ بولے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا آستانہ، سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ کے دروازے کے بعد۔ تو دروازے تساں لوگوں نے نہیں ہے، کار تساں نے نہیں ہے، تے کچھ لوگ ہونے جڑے تساں نے بہت خاص بندے بھی ہونے تے او دروازے تک ہی آنے ہونے، دروازے تک ہی آنے ہونے، دروازے تو اندر وہ بندہ ہونا ہے جڑا گھر کا بندہ ہو، ٹھیک ہے؟ عظمت صحابہ سمجھے جو در مصطفیٰ پر بیٹھنے والے ہیں، حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں۔ حضور کا دروازہ کوئی چھوٹا دروازہ ہے؟ جتنا بڑا دروازہ ہے اتنے بڑے دربان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شخص دربان کی توہین کرتا ہے وہ دروازے کی توہین کرتا ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو گھر کے مالک نے دربانوں کو اٹھایا کیوں نہیں، نکالا کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ دربان اس کو پسند تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تو حضور اگر یہ بات ہوتی تو حضور کی اپنی ذات ہی تنہا کافی تھی، پوری کائنات کے مقابلے کے لیے حضور کی اپنی ذات ہی کافی تھی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ
اپنے ایک بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ تو حضور اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کو کسی صحابی کی ضرورت کیا ہے؟ نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ صحابی کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ذات امت وحدہ ہے، پوری امت۔ لیکن اللہ نے اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، ساتھی بھی دیے، معاونین و انصار بھی دیے، خادم بھی دیے، غلام بھی دیے۔ یہ اور بات ہے کہ غلاموں میں بھی فرق ہوتا ہے، غلاموں میں بھی فرق ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اور فرق مراتب ہر جگہ ہے۔ لیکن کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ساتھی حضور کے ساتھ یہ کر دے کہ آپ ان کا تعاون کریں۔ حضور کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کافی نہیں، لیکن اللہ نے دیا سب کچھ۔ تو اب ثابت ہے کہ ہم نے صحابہ کو بھی ان کا یہ احترام کرنا ہے، ان کو بھی ایک مقام دینا ہے۔ دیکھیں نا آج شیعہ سنی یہ فرقہ کیوں ہے؟ سمجھ کی کمی ہے، کچھ سنیوں کی سمجھ کی کمی، کچھ شیعہ کی ناسمجھی۔ تو آپس میں اس رسہ کشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج شیعہ علماء یہ ٹی وی پہ بھی جب بولتے ہیں تو صحابہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ایران میں بھی اب یہ سلسلہ چلا ہے کہ آپ کے سر پر دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ان فرقوں میں تقسیم کر دیکھتا، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ خدا را سنیوں سے گزارش ہے جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت کریں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اہل بیت کا نام سن کر، اور شیعہ کو صحابہ کا نام سن کر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ برداشت کریں۔ دیکھیں ایک میں بات کرتا ہوں، چلو ان کی تو محبت تھی آپس میں، وقت گزر گیا ہے، 1400 سال ہیں، آپس میں تعلق تھا صحابہ کا اور حضرت اہل بیت کا، اس میں ثبوت ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، حوالے ہیں، مستند حوالے ہیں، شیعہ کی اپنی کتابوں میں بھی ہیں۔ لیکن اگر بقول ایک گروہ کے کہ انہوں نے اہل بیت نے ان کو برداشت کیا، اگر کوئی کہتا ہے تو بھی آپ بھی برداشت کریں گے، کیونکہ آپ کے اہل بیت کی یہ سنت ہے۔ اہل بیت نے اگر ان کو اگر انہوں نے برداشت نہیں کیا، ان کا آپس میں تعلق تھا، سمجھ آئی؟ لیکن اگر کوئی کہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی برداشت کریں۔ آج جو فساد ہے وہ یہی ہے، حالانکہ آپ اور اہل سنت خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بھی احترام ہے اور اہل بیت کا بھی احترام ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ لوگ بھی ہیں جو اہل بیت کا نام بھی نہیں سنتے، گوارا نہیں کرتے، وہ کیا ہے اسی رسا کشی کی نظر ہو گئے۔ تو اس میں اعتدال پیدا کرنا یہ ضروری ہے، ایک سٹیج پہ اکٹھا کرنا۔ آپ بھی محبان اہل بیت ہیں اور اہل سنت بھی، اور یاد رکھیے جس کے دل میں احترام صحابہ نہیں ہے اور احترام اہل بیت نہیں ہے، یہ توازن ہے، اس توازن کو کرنا ہے، قائم ہے۔ برکفے جامع شریعت، برکفے سندان عشق، ہر حوث ناکے ندامت، جام و سنداں باختن۔ پیالہ ہوئے ایک ہی ہتھے تھے، ایک ہی ہتھے تھے ایرن چاہیے ہوئے کہ بندے آ کر نچ تے ایرن لا کے پیالہ بھی نہ بچے تے رقص بھی پورا ہو گے۔ اے ہر بندہ نہیں کھیڑ سکنا، کوئی کھڈیارو جڑا ہے نا وہ بندہ کر سکنا ہے کہ پیالہ بھی نہ ٹوٹے
تے لو ابھی اتھے چاہی رکھے اے رنگی اہل بیت بھی محبت بھی کرو لیکن صحابہ بھی کسی پلے جڑ کرو. سمجھ آئی؟ یہ بھی ایک مقام ہے. سمجھ آئی؟ آج اگر یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے، جب مجھے نواز شریف صاحب نے کنونشن میں بلایا تھا تو اس میں ساجد نقوی صاحب میرے ساتھ کرتے تھے اور اپنے سپاہی صحابہ کے جو سربراہ ہیں مرحوم ضیاء القاسمی صاحب، انہوں نے اٹھ کر کہا، وہ ریل میرے پاس ہے موجود، آپ نے سنی ہے، تو اس نے یہ کیا کہا، انہوں نے کہا میرا نام لے کر کہ اگر نصیر الدین کے پاس ہم جائیں، ساجد نقوی بھی بیٹھے ہیں، اگر سپاہی صحابہ کی طرف سے میں تسلی دیتا ہوں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. انہوں نے کہا اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنائیں اور جو ہمارے اختلاف ہیں جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور. میرے پاس بھی آئے تھے تو ان سے خیر بڑی گفتگو ہوئی نجی محفل میں ضیاء القاسمی صاحب سے، تو میں نے بڑی باتیں کچھ ایسی تاریخی حقائق سامنے رکھے کہ ضیاء القاسمی صاحب کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. وہ مان گئے باتیں میری کیونکہ تاریخی حقائق تھا. تو میں نے کہا آپ اتنا زور نہ دیا کریں، کچھ حقائق سامنے بھی ہیں ان کو آپ کیا کریں گے. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں. تو آج میرا مقصد اچھا یہ کتنے لوگ ہیں، کئی لوگ اعتراض کرنے لگے، یہ ہمارے مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر زادہ صاحب بیٹھے ہیں، نثار المصطفیٰ صاحب اور علامہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ سارے حضرات آئے، انہوں نے بھی سنا گا، کئی اور لوگ ہمارے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ شیعہ کی محفل میں کیوں جا رہے ہیں، اعتراض کیا. سنیوں نے اعتراض کیا کہ کیا وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہم یوم عمر مناتے ہیں، آپ دعوت دیں آئیں گے. میں نے کہا جب میں بلاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. سنیں، اس لیے کہ میں عمر اور ابو بکر کی وہ باتیں ان کو سناؤں گا جو ان کا اہل بیت سے تعلق تھا، جو ان کے دل میں عظمت تھی. تو ہم نے محبت کو بڑھانا ہے، نفرت کی دیواروں کو گرانا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ایسا آدمی جو محبت اہل بیت کی رکھتا ہو اور احترام صحابہ بھی اس کے دل میں ہو، تو ہر شخص کا ایک مقام ہے. میں نے عرض کی نا کہ دروازہ ہوتا ہے نا تو دروازے تک لوگ آتے ہیں. تو صحابہ میں کہتا ہوں کئی خطابوں میں کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیا صحابہ حضور کے دربان نہیں ہیں، حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے؟ اس سے بڑا ان کے لیے فخر کیا ہو کہ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہیں. جو اصحاب صفہ ہیں وہ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے. جناب سیدنا ابو ہریرہ، حضرت خباب، حضرت عمار اور صہیب، بلال، یہ سب حضور کے دربان ہیں. تو یہ وہاں حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ تشریف لائیں زیارت کے لیے. جتنے بھی غربت تھی، حالات تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ گھر میں تو انسان غریب بھی ہو پھر بھی ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ بھوکا تو نہیں مرتا. ساری چیزیں چھوڑ کر وہ حضور کے دروازے پر کیوں بیٹھے ہیں؟ سوچیں نا. علی تو گھر کے لوگ تھے نا. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. حسن کہاں سے آئے؟ بصرہ سے آئے. بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے. یہ گھر چھوڑ کر کیوں آئے؟ حضرت عمر نے کفر کیوں چھوڑا؟ آج آپ کسی ہندو کو کہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان ہو. وہ کہے گا میرا مذہب ٹھیک ہے. سکھ سے کہیں وہ کبھی مذہب نہیں چھوڑے گا. حضرت عمر نے کیوں مذہب چھوڑا؟ چہرے مصطفیٰ دیکھ کر چھوڑا، قرآن کی آیت سن کر چھوڑا. تو یہ ایک حقیقت جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. تو اگر حضور کی صحبت شرک سے بچائے
पास आए। तो आपको इस पर एतराज तो नहीं होना चाहिए कि ये शख्स मुसलमान क्यों हुआ है। दूसरी बात यह है कि हुजूर के चाचा अबू लहब और अबू जहल, उनका तो खूनी रिश्ता भी है ना। चाचा कितना करीब वो रिश्ता है, घर का रिश्ता है, लेकिन उसको तब्बत यदा अबी लहब, आप खानवादा अहले बैत से मोहब्बत करने के बावजूद अबू लहब और अबू जहल का अदब नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? क्या नसब रसूल है? नसब रसूल तो वही निस्बत हुसैन में भी है, और हुसैन से बड़ी निस्बत है अबू जहल में और अबू लहब में, क्योंकि वो रसूल का चचा है। तो उससे इनाद क्यों करते हैं आप? उस पर रज़ी अल्लाह और सलाम क्यों नहीं भेजते हैं? और अब्बास और हमजा पर क्यों भेजते हैं? क्या अबू जहल और अबू लहब के खून में और अब्बास और हमजा के खून में फर्क था? एक बात है, क्या वजह है जिसने अबू लहब को अबू लहब कर दिया और अबू जहल को अबू जहल बना दिया और अब्बास को अब्बास और हमजा को हमजा कर दिया? वो क्या फर्क है? नसब नहीं है, नसब नहीं है। अगर नसब होता तो ये भी वाजिब ताज़ीम थे, ये भी वाजिब ताज़ीम होते। तो कुफर के जमाने में जब हजरत उमर थे तो उस वक्त कोई शख्स रज़ी अल्लाह से उन्हें कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि अबू लहब और अबू जहल और वो जमाना जो हजरत उमर के कुफर का था, उसमें हजरत उमर और ये सब बराबर थे। लेकिन जब उन्होंने तौहीद का इकरार किया और चेहरे मुस्तफा देखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा, तो उसके बाद वो शिर्क से निकलकर दायरा इस्लाम और दायरा इज्जत में आ गए। दायरा साबित हुआ कि सिर्फ नस्बी कराबत मुअज़्ज़ज़ नहीं बनाती। सुनिए, सिर्फ नस्बी कराबत मुअज़्ज़ज़ नहीं बनाती जब तक मरकज़ो महबरे सदाकत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद। तो मैंने क्या कहा? ये भी ताकीद का भी मैंने अभी ताकीद की है, नारे ताकीद का क्या याद। सुनिए, ये भी ज़मनन इन्होंने मारा है नारा। तो मैंने क्या अर्ज किया कि जनाब हसन की खिलाफत 6 महीने है। सदर 1 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठ जाए तो वो सदर होता है। तो इमाम हसन मुज्तबा तो 6 महीने तक बैठे रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी। 6 महीने इमाम हसन बैठे। तो जब आखिरी रात हुई तो उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल से कहा कि आज तक मेरे नाना की खिलाफत थी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि खिलाफत की हम मुस्तहिक हैं। आज के बाद खिलाफत खत्म है, सुबह मुलूकियत का आफ्ताब शुरू हो रहा है, इसलिए लो मुलूकियत। तो 5-6 महीने जो इमाम हसन वहां बैठे तो वो भी 5वें खलीफे हैं। तो इस तरह नारा क्या बना कि नाराए पंजतन, उधर भी पंजतन है, यहां भी पंजतन। हाँ, देखें, वहां तकमील हुई अली की खिलाफत पर। लोग कहते हैं जनाब जो आखिर में आता है वो अफजल नहीं होता, चौथा नंबर अली का क्यों है? तो हुजूर का आखिरी नंबर क्यों है? नबियों में हुजूर का आखिरी नंबर क्यों है? तो मतलब ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो ये समझते हैं कि नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह हुजूर आखिर में आने की वजह से नऊज़ बिल्लाह सबसे कमतर है, माज़ अल्लाह सबसे अफजल है।
سمجھ آئی؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو کیا ہے وہ جو باطن تھا ظاہر کو بھی مانے، لیکن جو آخر میں آتا ہے اس کا مقام اپنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کو تین جو پہلے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یہ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس کو۔ علی کو کون نہیں مان سکتا؟ کون کس میں جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، اور ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے۔ ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، مگر ہم نے اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنا ہے۔ دیکھیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ مرہب کتنا بڑا پہلوان تھا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ صدقہ اتار کے پھینکا۔ مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ تم بہت بڑی چیز بنا بیٹھے ہو کہ مرہب بہت بڑا کام کیا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، علی کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ اے بکرے نہیں سیڑھی نہیں سٹنے نے صدقہ اتارنے۔ حضرت علی بھی اپنی ذوالفقار کا صدقہ اس کی گچیاں بڑھایا ہے، مرہب کی گچیاں۔ اے پنجابی ذرا بولو ہے جی، تے سمجھو اے اپنے سارے گرائیں والے ہو نا، تھوڑے گرائیں والے واسطے بھی کرا تے مطلب ہے کہ اساں یہ تکڑا ہے کہ انہاں نا مقام کیوے صحابہ در سے بہنے والے تے اہل بیت گھر وچ بہنے والے۔ تے میں کہ آخیا کروں کو گل ٹرنی ہے تے بوئے تے آنی ہے، نہیں تے بوئے والے آن کے پتہ کروں کو گل ٹر سی تے بوئے تے پہنچ سی نا۔ ہاں ایک گل سمجھو تے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اپنی جگہ سے فرمایا کہ ایک تو میں آخیا نا کہ صحابہ دروازے سے بہنے والے، تے دوسرا فرمایا کہ علی دروازہ ہے میرا۔ علیہ بجائے خود حضور دروازہ فرمایا، مطلب ہے کہ صحابہ دروازے نے قریب دروازے ہوتے جو بہنے والے، تے دروازے نال دربان نال تعلق ہونا ہے کہ نہیں؟ تے پھر علی نال تعلق ہویا کہ نہیں صحابہ نال؟ حضور نے فرمایا ہے دروازہ علی، اور دربان کیسے ہے جیسا دروازے نال تعلق نہ ہوئے اور دربان بھی اخواوے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ علی وہ دروازہ ہے کہ جو گھر کے علوم کو، گھر کی باتوں کو سب سے پہلے
گھر کی باتیں اس تک پہنچتی ہیں، وہ تقسیم کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو۔ تو علی نے جس کی جتنی سمجھ تھی اتنا ان کو سمجھایا، اور حضور نے خود بھی عطا فرمایا، صحابہ کرام کو خود بھی عطا فرمایا، اور جس کا جتنا ظرف تھا اس کو اتنا عطا فرمایا۔ لیکن گھر والے پھر گھر والے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سپاہ صحابہ کی خدمت میں کہ وہ مقام اہل بیت کو سمجھیں، کہ جن اجسام کی رگ و پے میں حضور رسالت مآب کا براہ راست خون گردش کر رہا ہے، ان کی عظمت کہاں ہے، ان کا مقام کہاں ہے، یہ آپ لوگ سمجھیں۔ اور شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے مقام صحابہ رسول کو سمجھیں، جس کا جتنا مقام ہے اس کو آپ اتنا تو سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے گھر والے ہیں، لیکن دربانوں کا بھی تو مقام دے، حضور کے دربانوں کو بھی مقام دے۔ یہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، حضور نے آقا نے اپنے دروازے سے ان کو نہیں اٹھایا، تو آپ کون ہیں یا میں کیا ہوں، ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ اتنا مقام بیان کریں جو ان کا ہے، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، یہ ہمارے بعض سنی حضرات غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح شیعہ بھی بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی ہے دونوں کی طرف، دونوں طرف۔ آپ میں اچھے شیعہ علماء سے ملا ہوں، اور اچھے لوگوں سے محفل رہی ہے، انہوں نے کبھی ایسی گھٹیا سستی کی بات نہیں کی۔ جب بھی اگر کوئی بات نکلے گی، چاہے سنیوں میں ہو چاہے شیعہ میں ہو، تو اس درجہ کے مولویوں کی زبان سے نکلے گی جن کی علمی کمی ہے، علمی یتیم ہیں بیچارے، علمی یتیم۔ کہ جو کسی میں فضیلت نہیں، اس میں بھی فضیلت ٹھوسنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان کی جب خلافت کا دور آیا تو آپ ممبر پر بیٹھے، جمعے کا دن تھا، تو حضرت عثمان 5-7 منٹ خاموش ہو گئے۔ علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے فصحائے عرب سامنے بیٹھے تھے، حضرت عثمان چھیپ گئے، رو پڑ گئے، آپ 5 منٹ خاموش رہے۔ تو حضرت عثمان نے اخیر فرمایا کہ انا رجل فعال لا برجل قوال، میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں کام کر کے دکھانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے، جمعہ پڑھایا۔ کیا مطلب تھا کہ اب آپ کہیں جناب کہ حضرت عمر میں بھی اور حضرت عثمان میں بھی حضرت علی کا وہ علم اور وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ مقام تھا، یہ تو آپ پھر تاریخ سے ثابت کریں گے، یہ آپ نہیں ثابت کریں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت صدیق اکبر فن انصاف میں، علم انصاف میں بڑے ماہر تھے۔ حضرت عمر کا بڑا دماغ تھا، بہت عالی علم کے آدمی تھے، لیکن علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کا فیصلہ کرانا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ کوئی علمی نقطہ ہے، اس کا فیصلہ اگر کرانا ہے، سمجھنا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، صحابہ بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، جی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ گھر کی بات گھر کی ہے، جتنا بھی علم ہو یہ سمجھے۔ اور اس کو وہ لوگ جو اہل بیت کے متعلق یہ چیز نہیں مانتے،
تو ان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر محبت نہیں کر سکتے تو برداشت کریں. اس ملک خداداد پاکستان میں یکجہتی کی فضا قائم کرنے کے لیے دیکھیں نا، اہل بیت سے اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو یہ تو بخشش کا سامان ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں ہے، وہ معروم ہے، وہ کہتے ہیں ان کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کرتے تو اہل بیت سے ضرور محبت کرے، لیکن کم از کم اس ملک کو تباہی سے بچانے کی نیت ہی سے چپ کر جائیں. اسے کم از کم یاوا گوئی اور بےہودہ گوئی سے پرہیز کریں. اسی طرح شیعہ حضرات بھی اگر ان کا مقام اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم قتل و غارت، آئے دن فساد سے بچنے کے لیے یہ چیز جو ہے اس کو اپنائیں. اور آپ کو میں آخری جملوں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو 10-12 سال گزارے شبیہ رسول، واقف فروع و اصول، جگر پارہ بطول، اقتدار چھوڑا. مشرف صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں اقتدار چھوڑ دو، وردی اتار دو، نہیں اتار رہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن اور بھی سربراہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، عراق میں بھی دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے لیکن نواسہ رسول کی شان دیکھیے. فرمایا آج تک خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت ہے. یہ حسن کے جوتوں میں، حسن کیا سمجھتا ہے، چھوڑ دی. تو مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہ بہت سارے حقائق ہیں جو کھلے منظر عام پر نہیں لانے چاہیے، لیکن یہی باتیں میں نے ضیاء القاسمی صاحب سے کی تھی. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکے اور اس کو برباد کرے مسجد میں. آپ امام حسن کی تاریخ پڑھ لیں کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو مسجد رسول میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. امام حسن اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مسجد میں جب وارد ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. امام حسن تو اقتدار چھوڑ چکے تھے، لیکن اللہ نے حسن کے وجود میں جو اقتدار اپنا منتقل کیا تھا اور جو جلالت شان حسن کو عطا ہوئی تھی اس کو تو کوئی فرما روا نہیں چھین سکتا. وہ جو فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر تھی چہرے پر، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ امام حسن وہاں نماز پڑھتے رہے. کس لیے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا امام حسن ڈرتے تھے؟ بزدل تھے؟ شیر خدا کا بیٹا ہو کر بزدل ہو سکتا؟ نہیں، صرف امت لڑے نہیں، قتل و غارت نہ ہو، کیونکہ مخالف ہوس کا اور ہوس اقتدار رکھتا ہے. انہوں نے کہا لے جا لے جا. جوش کی مجھے ایک ربائی یاد آئی. امام حسن نے کہا لے جا لے جا لے جا، یہ تم تراقے محدود، یہ خلعت غزنوی، یہ تاج محمود انعام میں دے رہا ہے فر شاہی. میں جوش ہوں، مسخرہ نہیں ہوں بابو. آج ملوکیت شروع ہو گئی ہے کہ اسی کو پانڈت ہے نا، یہ اس کرسی تے بیٹھے ہی بیٹھے ہیں، لو تو پھر لو.
خلافت رسول ختم ہو گئی ہے، ملوکیت ہے، ملوکیت سے ہم قائل بھی نہیں ہیں۔ ہم تو دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں۔ ملوکیت اجسام پر حکومت کرتی ہے اور حسینیت دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ سید الساجدین کے متعلق جب آپ کی وفات ہوئی زین العابدین کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ، جنہوں نے درے لگوانے کا حکم دیا تھا جو علی پر سب کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کا دور خلفائے راشدین کے دور میں شامل ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ ذہب سراج الدنیا، کہ آج دنیا کا چراغ بجھ گیا، وجمال الاسلام، اسلام کا جمال ختم ہو گیا، وزین العابدین، اور عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت جو ہے وہ اٹھ گئی دنیا میں۔ جب آپ زین العابدین سفر کرتے تھے، سفر فرماتے تھے، تو اس قدر خود کو چھپاتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں میں کون ہوں۔ وہ سادات، میں بھی سید گھرانے کا فرد ہوں، یہاں بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی سادات ہیں، اپنے اس دادے کو دیکھو جو دنیا کی تمام عظمتیں عزتیں لے کر اپنے وجود میں بیٹھا ہے۔ جب سفر پر جاتا ہے تو کہتا ہے، غلام نے کہا ملازم نے کہ حضور اس گاؤں میں آپ کو جانتا کوئی نہیں ہے، خچر پہ آپ بیٹھے تھے، ایک سامان تھا تھوڑا سا، تو اس نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے، یہ لوگ ذرا ملیں گے۔ سید زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، میرا تعارف نہ کرانا، ان سے تعارف نہ کرانا۔ کیوں؟ وہ راوی کہتا ہے کہ فقط قیل انہ کان اذا سافر قتم نفسہ، کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی ذات کو چھپاتے تھے۔ پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قال انا اکرہ ان آخذ برسول اللہ ما لا اوتی بہ، کہ میں رسول اللہ کے نام تعارف ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری وجاہت کے قائل ہوں، مجھ پر خرچہ کریں، اور میں ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ دوں، ان کی اس بھلائی کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دوں، تو اس سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میرا تعارف نہ کرایا۔ یہ امام زین العابدین کی شان تھی۔ اور جب آپ فوت ہوئے تو امام محمد باقر نے آپ کو غسل دیا، تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشان تھے، پائے گئے۔ تو امام باقر سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا باپ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر غریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کے دروازے رات کو کھٹکھٹا کر ان کے گھر میں پہنچاتا تھا، یہ ان بوریوں کے نشان ہیں۔ اور موٹا لباس پہنتے تھے، اپنے بابا علی المرتضیٰ دادا کی طرح پسند کرتے تھے، سبز لباس بھی آسمانی رنگ کا یہ بھی آپ پہنتے تھے، اور بہت مختصر کھانا پینا، سادگی۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضائے جو محل سجدہ ہیں جی، ہاتھ ہوئے، ماتھا ہوا، گھٹنے ہوئے، ٹخنے ہوئے، تو ان پر نشان پڑ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی پوریاں پہ گئے۔ تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ کاٹی جاتی تھی،
کاٹی جاتی تھی. عبادت کی وجہ سے ایک تو سجدہ رعائی ہوتا ہے نا، وہ نہیں. سجدہ رعائی ہوتا تو حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تھا آج تک نہ کوئی پیر کر سکا نہ کوئی ملا کر سکا. سجدہ رعائی نہیں ہے اس گھر میں. یہ ریا کے خلاف ہیں یہ لوگ. یہ تو خلوص کا درس دینے والے لوگ ہیں. یہ وہ کثرت سجود ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ وہ مقام ہے. تو حشام بن عبد الملک ایک دفعہ طواف پر آیا تو کسی نے راستہ نہ دیا بادشاہ کو، تو کھڑا ہو گیا. جس کو بھی گئے وہ کہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تنیا سے راہ چھوڑا، تو بکرا آیا ہے. کھا لیا آسان نال پھیر دیا تو پیچھے ہٹ کے کھا لیا. پنجابی بھی پیچھے کھا لیا یا آسان نال تر. اتنی دیر میں ایک نحیف البدن بندہ داخل ہویا. مطاف ایک نحیف البدن، نحیف الجثہ، کمزور جسم. کس طرح کہ لکھنے تاریخ والے مورخین لکھنے وفیات العیان نے ابن خلقان نے لکھا. وہ کہتا ہے کہ اتنے عابد اور زاہد تھے، اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ کے باغ میں 500 درخت تھے. ہر درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے. ہر درخت کے نیچے مدینہ شریف کے قریب بات. اور 24 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھتے تھے آپ. سید الساجدین. تو اس نے کہا انہیں آخر تسی باہر کھلو جناب، طواف کرنا نے تے اساں نال ہی کر سو. اتنے سے نحیف البدن بندہ داخل ہویا، سادے جے کپڑے پا کے، سادے کپڑے. لیکن جو ہی داخل ہویا مطاف ہے کہ دنیا رستہ چھوڑ دیا. حشام بن ملک دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے. تو اس نے حکارت سے، بادشاہ تھا، شاہی غرور تھا، اس نے کہا کون ہے یہ بندہ کہ جڑا اس داخل ہونا گیا کہ لوگوں رستہ چھوڑ دیتا ہے، فرض تک کھلوتا ہے. شاید اس نے شعر پڑھے. اس شعر پڑھا کہ ھذا الذی تعرف الفتح وطأته والبیت یعرف والحل والحرم. کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو بطھا، مدینے کی زمین، مکے کی زمین اور اس پر پاؤں رکھ کر چلنے والے جانتے ہیں، اور اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اور مکی کی زمین بھی جانتی ہے، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے. تو نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے؟ اور شعر پڑھے کہ فاطمہ اس کی دادی ہے، جدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، اور علی المرتضیٰ اس کے دادا ہیں، حسن مجتبیٰ اس کے تایا ہیں. تعارف کرایا تو اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر سکتا. امام زین العابدین کو جب بعد میں پتہ چلا کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے جل گیا اس نے، تو آپ نے 10,000 درہم بھیجا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرزدق کے پاس یہ درہم گئے تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے یہ صلہ پانے کے لیے تعریف نہیں کی تھی، میں نے تو حق بیان کیا تھا. جب آپ نے اصرار کیا کہ نہیں، اس نے، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہ یہاں صلہ نہیں لوں گا، پل صراط پر مانگوں گا. وفات کے وقت آپ کے سورہ فتح اور سورہ واقعہ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کا اس جسد انصری سے سلسلہ تار نفس ٹوٹا. خاص بات عرض کروں، یہ تاریخی حقائق ہیں. مجھے نجم شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی سیرت پر آپ ذرا اطلاع دیں ہمیں.
تو اس لیے بطور خاص میں چند باتیں لکھ کر لایا ہوں، کیونکہ ویسے خطاب میں باتیں پھیل جاتی ہیں ادھر ادھر۔ تو حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ ابن زبیر کے تعمیر کردہ بیت اللہ کو گرایا تو حجاج نے یہ جو بنا ہوا ہے آج بھی، یہ جو جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے، حجاج بن یوسف کا ہے، آج تک یہ کھڑا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ امام زین العابدین کے ہاتھ سے رکھا ہے۔ یہ خاص بات رکھتا ہوں کہ آج جس کعبے کا آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی اینٹ جو ہے وہ امام زین العابدین نے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور جلیل القدر تابعی، کمسینی میں آپ نے دیکھا حضرت زین العابدین کو کہ آپ جا رہے ہیں مکے کی طرف بلا زاد سفر، کوئی سفر کا سامان نہیں ہے، صاحب جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت زین العابدین سے کچھ علمی سوال کیے، تو آپ نے ایسے جواب دیے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ یہ تو سمندر ہے علم کا، یہ آپ کے علم کی شان تھی۔ یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا، سنیے، یزید کے دربار میں جب عابد بیمار کو پیش کیا گیا زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، جب پیش کیا گیا تو اس وقت جب زین العابدین نے تقریر شروع کی، خطاب شروع کیا، جب بے باکی کا مظاہرہ کیا تو یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو۔ یہ خاموش نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا، اس کو چپ کرا۔ خطبہ شروع، اذان شروع ہوئی تو جب اللہ اکبر مؤذن نے کہی تو آپ نے اقرار توحید کیا، کھڑے تھے آپ، اقرار توحید کیا، اور جب اس نے کہا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام زین العابدین نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جس ذات کا نام لے رہا ہے اس سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے بے باکی، قافلہ لٹ کر آیا ہے لیکن جرأت اور بے باکی نہیں گئی۔ فرمایا اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اگر تو کہے کہ محمد تیرا دادا ہے، تیرا نانا ہے، تو تو کفر بکے گا، جھوٹ بکے گا۔ محمد رسول اللہ میرے نانا ہے۔ کیا نانا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر محمد رسول اللہ کی اولاد کو کیوں تو نے قتل کیا؟ یہ سن کر سکتہ چھا گیا یزید۔ میں چند شعر بھائی، میں یہ آواز اپنے جو جیسا بھی میرا گلا ہے میں اپنے آواز میں سنانا چاہتا ہوں شہیدان کربلا اور سیدہ زینب کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کربلا کا یہ واقعہ ہو گیا تو زین العابدین اس کے بعد مسکرائے نہیں۔ عید کے دن مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ زین العابدین سے ہم پوچھیں کہ آپ مسکرائے نہیں ہیں، تو آج عید کا دن ہے، آج آپ مسکرائے۔ فرمایا کہ جس نے واقعہ کربلا قریب سے دیکھا ہو، خیمے جلتے ہوئے دیکھے ہوں، اور جس نے سکینہ کی پیاس دیکھی ہو، جس نے عباس کے بازو
بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں، اور جس نے خیام کے دروازے پر زینب کبریٰ کو آتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ وہی سوال جب ہوا، کس سے سوال ہوا؟ زین العابدین سے، امام سے، کہ امام مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، ذرا میدان کربلا میں جائیں آپ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، اور میں اپنے سجاد کے حضور یہ عرض کر رہا ہوں، یہ شعر نظر کر رہا ہوں، یہ ناتوانی، یہ ناتوانی، یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی، یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، یہ ناتوانی، یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی، یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، اور نماز عشق کی یہ سرفدی کوئی دیکھے، نماز عشق کی، نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن حسین کی نماز کو دیکھو، نماز عشق کی یہ
طرفگی کوئی دیکھے حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے نماز عشق کی یہ طرفگی کوئی دیکھے حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے. شعر نظر کر رہا ہوں حضرات محبان اہل بیت آپ سے نظر کر رہا ہوں. شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے. بھائی کربلا میں جب خیمے جل گئے یاد ہے نا آپ کو وہ بات سنا ہے نا پڑھا ہے نا خیمے جل گئے تھے تو زینب کبریٰ خاموش تھی اس وقت خاموشی ہو گئی تو رباب نے خاموشی کا سبب پوچھا جواب وہ سوال جواب ہے سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو اداس چاند ہے تارے ہیں تل ملائے ہوئے اداس چاند ہے تارے ہیں تل ملائے ہوئے. سید عباس اور سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے. اور ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی اصغر کی آخری ہچکی وہ اصغر کی آخری ہچکی اصغر کی
نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی۔ اور تسی بھی بچے والے ہو، تواڈے بھی بچے، تواڈیاں بھی تیاں، تواڈے بھی گاؤں بچے، دیکھو نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، اور بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، نہ جانے کون گیا، بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے، ہم اہل دل ہیں، ہمیں اہل زر سے کیا مطلب، ہم اہل دل ہیں، ہمیں اہل زر سے کیا مطلب، ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے، ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ لوگ آپ جو اہل بیت کی یاد میں، ان کی محبت میں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے پیمانے جو چھلک رہے ہیں، ان کا حوالہ دیا ہے کہ نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھول، گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے۔ ایک سلام کے اور شعر پیش کر دیں، یہ تحت لفظ میں پڑھوں گا۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں حاضرین، یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ،
جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ، اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ۔ صرف خطبہ، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ۔ سید الساجدین کی نظر کر رہا ہوں، گنیے بیڑیاں، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا۔ کوشش کی ہے ایک دوسرے کی، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ شام کا بازار دل میں لائیے کہ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے وہ کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ اصغر کی چھوٹی سی قبر تھی، اس قبر کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو، اور در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ۔ لوگ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور وقت تو سب پر ایک سا طاری ہے، لیکن حالات ہر شخص کے مختلف ہیں۔ یہ وقت ایک ہی ہے، لیکن جس پر جو وقت ہے اپنی اپنی استعداد اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کے محل ظہور میں فرق ہے۔ تو وقت اور حسین کی رفتار کا میں نے مقابلہ کیا ہے کہ آگے کون ہے۔ نیا پیش کر رہا ہوں خیال کہ کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، کر لیا۔ بھائی دیکھو نا، وقت میں تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں، وقت سارے
سیکنڈ 2 3 جتنے گزرے ساری دنیا کے برابر جا رہے ہیں، لیکن کسی کو پوچھو جناب تسی انج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بس جناب ہے مجبوری، اے بندہ مار نہ دے، حکومت پکڑ نہ لے، قتل نہ ہو جاؤں، اے نہ ہو جاوے، اے نہ ہو جاوے۔ اے ہر بندہ اس وقت میں مصلحت کا شکار ہے، چاہے کوئی بھی ہے، الا الذین آمنوا، مگر متقی لوگ جڑے حسین نے مشن زندہ کر کے جا رہے ہیں وہ مستثنا ہے جی۔ تے میں عرض کیتا کہ وہ کربلا ہی نہیں وقت آیا، لیکن حسین وقت نہیں مصلحت پابند نہیں کیتا، وقت رک گیا پیچھے، حسین اگے لگ گیا۔ وقت پیچھے رک گیا، حسین اگے لگ گیا۔ میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا۔ میں حسین کیا کہتے ہیں، میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی۔ لوگ آنے لگے حسین دنیا تو ٹر گئے، کوئی آنے مار گیا، اللہ آنے زندہ نہیں، وہ موت سے کھلو کے تکبیر ہی ہے، میرے نال ہویا کہ وے موت بچاری کھلو کے تکبیر پہ ہی میرے نال حسین کے کر گیا۔ اگر حسین مریا تے ماں نواز چھوڑیا کہ حسین بھی مویا ہے۔ توجہ، اگر حسین مرے تے موت آنی ہے کہ میں بھی آکھایا کہ میں وہ ہاں جڑی حسین سے بھی تاری ہوئی ہاں، مگر حسین کا موئی ماں محروم کر گئے اس سعادت تو، موت کھلوتی ہے تے حسین نہیں ساری گزر گئی۔ اس واسطے کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس۔ وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ؟ اوے وقت تیری رفتار نال ٹرنے کی جرت نہیں، اور دے گئے حسین منن والے ہو سنو گل کہ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹواؤ، دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹواؤ، مگر نشہ پندار کے ساتھ۔ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور، سر کو کٹواؤ، شودیار نہیں، چبدار نہیں، ڈرنے ڈرنے نہ مرو، نشہ پندار کے ساتھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نشہ پندار کے ساتھ۔ اوے حسین نہیں ریس کرنے والے ہو، سو منی گل، حسین کی ذات بڑی اچھی ہے۔ تساں تو خبر پہنچ ونجے جے موت آئی ہے تے تسی تے 10 کوٹھیاں اندر بڑھنے ہو تے اتفاقاً مار ونجے گولی سر تے آ ونجے تے وکری گل ہے، اور کی کر سکتے ہیں، موڑ تے نہ سکتے ہیں۔ حسین تک گیا ہے خود، اس آخیا موت کی اکھ پہ چک پائی حسین نے۔ میں آخیا کہ موت آنی ہے حسین مر کہ میں مشرف ہوا کہ حسین بھی مویا، میں وہ چیزاں جڑی حسین اتنے بھی آئی ہاں، موت آخے نا، موت اللہ کیا نہیں، حسین دا دشمن مرسی، حسین نہیں مرنا، حسینیت نہیں مرنی۔
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، موت کا اطلاق ان پر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو مردود چیز ہے موت، یہ میرے بندوں کے قریب نہیں آتی۔ ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے، زبان پہ ذائقہ چکتا ہے۔ موت ان کو وہ تو چکتی ہے نا، یوں چکتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ مر گئے نا دشمن، مر گئے۔ مر کون جاتا ہے؟ جس کا ذکر مر جائے، جس کا نام مر جائے، جس کا ذکر مر جائے وہ مرتا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ سمجھ آئی؟ تو حسین نے تو موت کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ یہ وہ ہے کہ وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، اور سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ۔ جو عزم ہے لے کر تم نے سر رکھا ہے، میدان میں اترے ہو، اس عزم کو کبھی نہ چھوڑو، یہ نشہ پندار ہے۔ اور ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے، اے حسین تیرے سامنے، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، رقص کرتے تھے جو پاسیب کی چھنکار کے ساتھ۔ یہی وہی طبقہ تھا نا، پاسیب کی چھنکاروں پہ رقص کرنے والا جو مقابل حسین تھا۔ دیکھیے علمدار کا ذکر میں کرنے والا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، ذرا ذوق کے ساتھ سنیے۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے تار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ تار کہتے ہیں سولی کو، تو علمدار کے لفظ میں تار کا لفظ خود موجود ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں تار ہوگی، جہاں تار ہوگا وہاں علم ہوگا۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دار دیکھیے تار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ اور یہ شعر پورے پاکستان، بلکہ مجھے لکھنؤ سے بھی فون آیا، میں لکھنؤ میں بھی گیا تھا، اور رامپور، حیدرآباد، دکن، گلبرگہ شریف، بریلی، مراد آباد، جہاں جہاں میں گیا، دلی، یہ لوگوں نے شعر مجھے فون پر فون کر کے یہ سنایا کہ دنیا تڑپ گئی یہ شعر سن کر۔ میں آپ کو سناؤں، عرض کیا ہے کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ حسین نشانہ تو ہی تھا کربلا میں، یہ ٹھیک ہے، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ اور کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون ٹکرائے تیرے تالے بیدار کے ساتھ۔
صفت حسن شاہ صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں سامعین کی۔ مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، یزید اور یزیدیت کو مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ارے ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ شیعہ حضرات تشریف فرما ہیں، اہل سنت بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں دونوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو میں شعر پڑھنے والا ہوں، جب میں نے یہ شعر کہا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں سید سجاد کے قدموں میں بیٹھا ہوا اور میں چشم تصور میں اپنے زین العابدین کی پنڈلی مبارک کو پکڑ کر یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور یہ شعر کہتے وقت میں رویا بھی تھا کہ میرے سجاد، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی خطاب میں قسم نہیں اٹھائی، میں نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی پنڈلی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے اور میں چشم تصور میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ تو ساں بخار چڑھیا ہوئے تے ایک دو قدم ماں ٹر کے کوئی دسے تے سجادہ ویکھو زین العابدین کہ بخار ہے تے کتنا بڑا لمحہ سفر ہے تے بیڑیاں پہ آئیاں تے سجاد کی گل سناواں نے آ گئی ہے نہیں کوئی 2 منٹ اور عرض کی تھی کہ جس ویلے قافلہ لٹ کے گیا تے رستے خیمہ لگیا، کچھ سفر حکومت دیتا اے زادے راہ کے نہ کھلاؤ، جس علی اکبر شہید کیتا او قاتل آیا نس گیا کہ مار چھوڑ سکتا میں مر جاتا، او آیا اس آخیا کہ خیمہ ایک لگا ہے تے پیاسا بھکھاواں 3 دن دا سفر ہے، میں کھادا پیتا کچھ نہیں کہ میں پوچھاں تو صحیح بات کوئی پانی دے چھوڑے، او حضرت علی اکبر دا قاتل تھا تے آیا جس وقت تے امام زین العابدین دروازے وچ کھلوتے ہیں تے آیا جس وقت تو آخیا کہ میں پیاسا مر رہا تے کچھ پانی عطا کرو، کون ہو تسی لوگ؟ وہ غلام سی، اس نے کہا، اس آخیا کہ اے وہی قافلہ ہے جڑا کربلا وچ اس تلوار کٹ گئی، اس آخیا میں کہ انہوں نے گھر ہی آ گیا جنہ میں ماریا۔ زین العابدین فرمایا اپنی تلوار نیام وچ کر لے، ادھر اندر بٹھایا، فرمایا پانی دیو، اساں روٹی دیو، زادے سفر دیو، اس واسطے کہ باہر نکل سی تے اسا کوئی مار نہ چھوڑے، قتل نہ ہو جائے، اے جنگلہ میں چھپے،
اس سبب اس کیا سجادہ کرو جو کچھ بھی انسان کو ہو گیا تے اس انسان دا دل لیا اس کیا کہ سجاد ایک چیز ہے میں کہ دیکھ رہا کہ تو کہ میں سلوک کر رہے ہیں فرمایا اتنی گل ہے کہ کل اسی تو اڈے مہمان ہیں تے اج تو ساڈا مہمان ہے یہ سخاوت ہے زین العابدین کی فرمایا کہ تساں جو سلوک کیتا کربلا وے وہ تہاڈے سامنے میں تے ساڈے گھر کوئی آوے تے اسی انہی سلوک کرنے میں اسی وارث کوثر و تسنیم اسی پانی بند کرنے والے نہیں ہیں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ اور آخری شعر کہ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ حضرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اہل بیت کی بارگاہ میں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کشتگان دشت کربلا کے طفیل ان کے ایثار اور خلوص کے طفیل اور ان کی ان بے مثال قربانیوں کے طفیل امت مسلمہ کو وحد کر دے ایک کر دے امت مسلمہ میں یکجہتی پیدا ہو اتفاق ہو اور فروعی اختلاف ختم ہو شیعہ سنی ایک جگہ اکٹھے ہوں شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے معتبر اور مستند اور باذوق محفلوں میں شریک ہوں جن میں اہل بیت کا بھی ذکر ہو صحابہ کا بھی ذکر ہو ان کو اللہ توفیق دے اور اہل سنت وہ جو بے ذوق اہل سنت ہیں جن کے اندر ذوق نہیں ہے محبت اہل بیت کا ان کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل اپنی اولاد کی محبت عطا فرمائے ان سنیوں کو ایسے لوگ صحیح سنی نہیں ہے وہ نام نہاد سنی ہے اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی بات سنی ہے اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی آواز سنی ہے اور جو کربلا والوں کے درد میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ وحدت ملی قائم رکھے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھے اور اللہ تعالیٰ عراق کی سرزمین کو محفوظ رکھے شر اعداء سے سنا ہے کہ آج کربلا معلیٰ کے قریب سیدنا حسین کی روضہ قریب کوئی حادثہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس خبر کو جھوٹا کرے اور آپ کے روضہ پاک کو اور اولیاء اللہ کے روضہ پاک کو ہمارے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حضرت معروف کرخی کے حضرت سرئی سکتی کے حضرت جنید بغدادی کے ان تمام اولیاء اللہ کے امام ابو حنیفہ کے اور حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزارات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ ہمارا خاتمہ علی ایمان ہو اور ہم جب قیامت میں جائیں حضور کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں ہم میں اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام کا احترام بھی ہو اور اللہ تعالی ہمیں شفاعت کبریٰ سے نوازے وآخر دعوانا الحمدللہ